116 सफ़े के आखिर से लाइन नंबर 3 सूरह माइदा की आयत नंबर 1 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि वलश्शहरल हराम वलल हदय वलल क़लाइद वला आमीनल बैतल हराम यब्तगून फज़लन मिन रब्बिहिम वरिज़वाना वइज़ा हलल्तुम फस्तादू वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हरामि अन तअतदू वतआवनू अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनू अलल इस्मि वल उद्वानि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। सिमात बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि वलश्शहरल हराम वलल हदय वलल क़लाइद वला आमीनल बैतल हराम यब्तगून फज़लन मिन रब्बिहिम वरिज़वाना वइज़ा हलल्तुम फस्तादू वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हरामि अन तअतदू वतआवनू अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनू अलल इस्मि वल उद्वानि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वालों ला तुहिल्लू शआइरल्लाह ना बेहुरमती करो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शिआर की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अलामतों की, वल शहरुल हराम और ना हुर्मत वाले महीनों की, वलल हदिया और ना हदी की बेहुरमती करो, वलल क़लाइदा
اور نہ وہ جانور جس کے گلے کے اندر پٹا ڈالا گیا ہو، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کی جو بیت حرم کا ارادہ کر چکے ہوں، یبتغون فضلا من ربہم، اور وہ تلاش کرتے ہوں اپنے رب کے فضل کو، ورضوانا، اور اس کی رضا کو، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام سے نکل جاؤ، فَاصْطَادُوا، پھر تم شکار کر سکتے ہو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ، اور نہ تمہیں ابارے دشمن قوم کا بغض، ان صدوکم عن المسجد الحرام، یہ کہ انہوں نے تمہیں روکا تھا مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تم ان پر زیادتی کرو، وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، تقوی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، مدد کرو، ولا تعاونوا، اور نہ مدد کرو کسی ایک کی، علی الاثم، گناہوں پر، والعدوان، اور نہ زیادتی پر، واتقوا اللہ، اللہ رب العزت ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اللہ رب العزت کے جو شعار ہیں ان کا احترام کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ شعار اللہ کے اندر جو اللہ رب العزت کی علامتیں ہیں، شعار شعرۃ کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے علامت، تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں داخل ہیں، لیکن شاہ محدث دہلوی عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو 4 چیزیں ہیں، بڑی بڑی 4 چیزیں داخل ہیں، باقی تو اور چیزیں بھی ہیں لیکن بڑی بڑی 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز انبیاء کا وجود، انبیاء کے وجود کی بے حرمتی نہ کرو، انبیاء کی بے حرمتی نہ کرو، اور دوسری چیز کعبۃ اللہ، کہ کعبۃ اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، اس کی بے عزتی نہ کرو، اور تیسری چیز فرمایا نماز ہے، نماز کی بے حرمتی نہ کرو، فرمایا جو چیز لوگ ان چیزوں کی باقی چیزوں کے اندر اور چیزیں بھی داخل ہیں قرآن پاک میں، اللہ رب العزت دوسرے پارے میں ارشاد فرماتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ رب العزت کے شعار میں سے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی علامتوں میں سے اللہ نے علامتیں مقرر ٹھہرایا ہے۔ فرمایا جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی چیزیں اللہ رب الحکم دیا ہے قرآن پاک ہے، اس کی بھی حرمتی نہ کی جائے۔ اب فرمایا نماز کی حرمتی کیسے ہے؟ فرمایا نماز کو قائم کرو، اللہ رب جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو پورے وقت پر نماز کو ادا کرنا، یہ نماز کی عزت ہے، نماز کا احترام ہے، قرآن پاک کو پڑھنا، سمجھنا، اس کا ادب کرنا، یہ قرآن پاک کا احترام ہے۔ اور فرمایا اس طرح ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا، یہ اس کا احترام ہے، کعبۃ اللہ کو طواف کرنا، یہ اس کا احترام ہے۔ انبیاء کرام جس چیز کو لے کر آئے، جس مقصد کو لے کر آئے، اسے ماننا، اس کی اطاعت کرنا، یہ اس چیز کا احترام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو اللہ رب العزت کے شعار ہیں، علامتیں ہیں، اس کی بے حرمتی ہرگز نہ کرو۔ اور آگے فرمایا وَلَلشَّهْرُ الْحَرَامُ، اور جو حرمت والے مہینے ہیں اس کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ زمانہ جاہلیت کے اندر 4 مہینے تھے جس کے اندر رجب بھی داخل تھا، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور 4تھا مہینہ رجب تھا۔ ان مہینوں کے اندر لڑائی کرنا، آپس کے اندر جھگڑا کرنا، اسے ممنوع سمجھا جاتا تھا۔ اسلام کے ابتدائی دور کے اندر بھی ان مہینوں کا احترام مسلمانوں کے اوپر لازم تھا۔ سورۃ توبہ کے اندر آگے جا کر آئے گا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم دشمن ان مہینوں کے اندر دشمن کے ساتھ لڑائی نہ کرو، اگر دشمن تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے تو تم پھر دفاع کر سکتے ہو، اپنے بچاؤ کا سامان کر سکتے ہو۔ ولل ہدیہ، اور فرمایا ہدی کی بے حرمتی نہ کرو۔ ہدی کہتے ہیں اس جانور کو جو حاجی لوگ حج کے لیے جب جاتے تو اپنے ساتھ جانور کو لے جاتے، اور جو جانور حرم کے اندر ذبح کیا جائے اسے ہدی کہتے ہیں۔ جو حرم کے علاوہ کسی اور جگہ ذبح کیا جائے قربانی کا جانور، حرم کے اندر جو ذبح کیا جائے اسے تو ہدی کہتے ہیں، اور جو قربانی کا جانور کسی اور جگہ ذبح کیا جائے اسے اضحیہ، یعنی الف کے ضمہ کے ساتھ اور اضحیہ زبر کے ساتھ دونوں طرح پڑھتے ہیں، اسے اضحیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں فرمایا جو ہدی کا جانور حرم کے اندر جا رہا ہے ذبح ہونے کے لیے، اس کی بے حرمتی نہ کرو، لوٹ مار نہ کرو۔ ولل قضائی، اور فرمایا حاجی لوگ جب جانور کو لے کر جاتے ہیں تو جو ہدی کا جانور ہوتا، اونٹ ہے، بیل ہے، جو بڑے جانور ہوتے ان کے گلے کے اندر پٹا ڈال دیتے تاکہ حاجی اگر قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے، وضو کے لیے جاتا ہے تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یہ حاجی کا جانور ہے، لہذا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس جانور کے گلے کے اندر قلادہ یعنی پٹا ڈالا ہوا ہے اس کی بے حرمتی نہ کرو۔ وَلَا آمِنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، اور فرمایا جو لوگ حج کا ارادہ کر چکے ہیں،
حج کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں تو فرمایا بیت حرم کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کا بھی بے حرمتی نہ کرو، ان کو ایسا نقصان نہ پہنچاؤ، ان کو کوئی پریشان نہ کرو کہ ان کے جانے کے اندر رکاوٹ بن جائے، ان کو پریشانی ہو۔ یبتغون فضلا من ربہم، اور فرمایا وہ تلاش کرتے ہوں اپنے رب کے فضل کو، کیونکہ پہلے لوگ جب حج کے لیے جاتے تھے تو وہاں جا کر خرید و فروخت بھی کرتے تھے، لین دین بھی کرتے تھے، جس سے لوگوں کو فائدہ بھی حاصل ہوتا تھا۔ تو فرمایا اگر کوئی انسان حج کے لیے سے جاتا ہے، وہاں جا کر خرید و فروخت کرتا ہے، مال کو بیچتا ہے، فروخت کرتا ہے، اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے، اللہ کی رضا ورضوانا، اور فرمایا اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے جو بھی کرتا ہے فرمایا اس کے لیے کرنا جائز ہے۔ وَإِذَا خَلَقْتُمْ فَاصْطَادُوا، گزشتہ آیت کے اندر گزرا تھا کہ جب تم احرام کی حالت کے اندر ہو تو تم شکار نہیں کر سکتے، یہاں فرمایا وَإِذَا خَلَقْتُمْ، جب تم احرام سے نکل جاؤ فَاصْطَادُوا، پھر تم شکار کر سکتے ہو، لیکن حرم کے اندر آپ احرام کی حالت میں ہو یا احرام کے بغیر ہو، حرم کے اندر آپ شکار نہیں کر سکتے، حرم کے علاوہ آپ شکار کر سکتے ہیں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور نہ تمہیں ابھارے کسی قوم کا بغض، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ابھارے نہ لڑائی کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری کے اندر عمرے کے لیے جس وقت گئے تو حدیبیہ کے مقام پر، جسے آج کل شمیسہ کہا جاتا ہے، اس مقام پر کفار مکہ نے آپ کو آ کر روکا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے ہیں، لڑائی کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ تو کہنے لگے تو اس کے اندر تو ہماری توہین ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ قریش مکہ نے اپنے دشمنوں کو مکہ کے اندر داخل ہونے دے دیا، لہذا آپ اس سال حج نہیں، عمرہ نہیں کر سکتے، آپ آئندہ سال آئیں تو پھر آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اسی طرح انہوں نے واپس چلے گئے۔ جب اگلا سال آیا 7 ہجری تو پھر صحابہ کرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمرے کی قضا کے لیے چلے جو عمرہ گزشتہ سال ان لوگوں نے کرنے نہیں دیا تھا۔ تو پھر صحابہ کرام کے دلوں کے اندر غصہ بھی تھا کہ ہم لوگ عمرہ کرنے کے لیے گئے، ان لوگوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، تو اللہ رب العزت نے پہلے ہی منع کر دیا کہ وہاں جا کر ایسا نہ ہو کہ تمہیں دشمن قوم کا جو بغض ہے تمہیں دشمنی کے اوپر ابھارے۔ انصدوکم عن المسجد الحرام، کہ ان لوگوں نے تمہیں روکا تھا مسجد حرام سے، ان تعتدوا، اس وجہ سے تم ان کے اوپر زیادتی کرو، اس لیے فرمایا جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، اسے معاف کرو، آئندہ تم ایسا نہ کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، یہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ وہ نیکی کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرو، وَتَعَاوَنُوا، ایک دوسرے کی مدد کرو، عَلَى الْبِرِّ، نیکی کے اندر، نماز کسی کو نماز پڑھنے کا حکم کرو، روزے کا، حج کا، زکات کا، آپ کا کوئی دوست ہے ساتھ بیٹھنے والا ہے، اگر وہ نہیں کرتا تو پیار محبت سے اس طرح اسے سمجھایا جائے کہ وہ اپنی اہانت محسوس نہ کرے کہ یہ تو میری توہین کر رہا ہے، یہ تو میری بے عزتی کر رہا ہے، ایسے طریقے کے ساتھ جس کے ساتھ وہ اپنی عزت محسوس کرے کہ یہ تو میرا خیر خواہ ہے، اور اس کے ساتھ تعاون کرو تاکہ وہ بھی نیکی کرنے والا بن جائے۔ تقویٰ کہتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا، جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے اس سے بچنا۔ فرمایا اگر کوئی انسان کسی برے کام کے اندر ملوث ہے، کوئی سود کے اندر ملوث ہے، یا کسی اور کام کے اندر اس نے پیسہ لگایا ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ میرا فلاں دوست غلط راستے کے اوپر چل رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہے یا پتہ ہے تو اس سے غافل ہے، تو فرمایا اسے ایسے طریقے سے تنبیہ کرنا تاکہ وہ اس کام سے بچ جائے اور باز آ جائے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور فرمایا گناہ کے اندر ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو، ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ ایک آدمی گناہ کے اندر ملوث ہے تو دوسرے کو بھی دعوت دے رہا ہے، اگر آپ یہ طریقے اختیار کر لیں تو زیادہ پیسہ مل جائے گا، اگر آپ ایسے کر لیں تو فرمایا گناہ کے اندر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ والعدوان، اور فرمایا دشمنی کے اوپر، زیادتی کے اوپر، کوئی کسی آدمی کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو ظالم کے ساتھ کھڑے نہ ہو، ظالم کے ساتھ اس کی مدد نہ کرو، یا کسی اور کو دھوکہ دے رہا ہے تو فرمایا اس کی گواہی کے اندر اس کے ساتھ کھڑے نہ ہو۔ فرمایا زیادتی کے اوپر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ایک ذات ہے جو تمہیں دیکھ رہی ہے، ایک ذات ہے جو تم سے غافل نہیں ہے۔ انسان سے غافل ہو سکتا ہے، انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے، ورنہ اللہ کی ذات تو غافل نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اس لیے اللہ رب کی ذات سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے، ورنہ اللہ رب العزت ڈھیل دیتے ہیں، بندے کو معاف کرتے ہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ بندے کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں۔ فرمایا اگر انسان 60-70 سال، اس کی سارے 90 سال اللہ رب العزت کی نافرمانی کے اندر گزر جاتے ہیں، پھر بھی جب اس کے گھر والے بھی اسے سمجھتے ہیں کہ اب تو یہ بوڑھا، اس کا کوئی کام نہیں ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے سب سے۔ فرمایا مایوس ہونے کے بعد پھر وہ لاٹھی ٹیکتا ہوا، کوئی سہارا نہیں ملتا، اسے سمجھ آتا ہے کہ اللہ کا ہی سہارا ہے، مسجد کے اندر آتا ہے اور آ کر 2 نفل پڑھتا ہے۔ اللہ رب فرماتے ہیں بوڑھے تو نے آنے کے اندر دیر کی لیکن میرے معاف کرنے کے اندر دیر نہیں، اور فرمایا
من عمل صالحا اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں. اللہ بندے سے بڑی محبت کرتے ہیں, بڑی شفقت کرتے ہیں. لیکن فرمایا جو شعار اللہ کا مذاق اڑائے, دین کا مذاق اڑائے, نماز کا مذاق اڑائے کہ بھی نماز پڑھو, کہتا کہ دیکھیں ہیں نمازی جو نمازیں پڑھتے ہیں انہوں نے کیا کر رکھا ہے, پڑھ لیں گے نماز. تو کسی کام کا, دین کا, داڑھی کا, یہ کسی کام کا بھی, قرآن پاک کا, کعبۃ اللہ کا, جو اللہ رب العزت کے شعار ہیں, علامتیں ہیں, ورنہ اس میں سے کسی ایک کا بھی اگر کوئی مذاق اڑائے فرمایا پھر اللہ رب العزت کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. اللہ رب العزت کی پکڑ سے اللہ رب العزت ہم سب کو, تمام مومنوں کو, تمام مومنات کو اس سے محفوظ فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.